ایک بات جو ہے وہ بارہا میں نے کہی ہے، ہمارے ہندوستان کے جماعت اسلامی کے امیر مولانا سراج الحسن صاحب، ان سے میں نے سنا تھا، بہت سچی بات اور بہت اچھی بات، بہت ہی پسند ہے مجھے، اور بہت حقیقی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے عذاب کی جو ہے بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں، لیکن سب سے بری اور سب سے بڑی اور سب سے بھیانک، سب سے زیادہ نقصان دہ شکل اگر کوئی ہوتی ہے نا تو وہ صحیح معلومات نہیں ملنا، آدمی کو صحیح علم نہ ہو تو یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے، اور صحیح علم جو ہے وہ اللہ کی کتاب سے ملے گا، اور اس کتاب کے مفسر اعظم چلتا پھرتا قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، ایک دم کھری چیز، ایتھینٹک، کوئی ملاوٹ نہیں، پورا اطمینان۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، صحاح ستہ جن کو کہتے ہیں، ہماری جماعت اسلامی والوں کی خصوصاً کوشش ہوتی ہے کہ انہی کی مستند احادیث ہی لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں، ورنہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو ہے وہ ضعیف احادیث، من گھڑت احادیث، اور جو حدیثیں نہیں ہیں ان کو بھی حدیث بنا کر جو ہے پیش کرتے ہیں، تو وہ حلوے میں ایلوا ملا دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم میں کا کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ ملاوٹ کی چیز ہم کو ملے، ہے نا، ملاوٹ کی چیز ملے گی ہماری زندگی خراب، ہمارا کھانا خراب، ہماری صحت خراب، ہمارا وقت خراب، ہماری انرجی خراب، ہماری ساری چیزیں خراب۔ تو ہم میں کوئی نہیں چاہتا، ہم میں کا ہر کوئی چاہتا ہے کہ اصلی سونا ملے، اصلی بات ملے، صحیح بات، اور صحیح اور ملاوٹی بات جو ہے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ نے الحمدللہ سب کو عقل دیا ہے، اور آپ کے اندر جو ہے وہ ودیت کر دیا ہے، اتار دیا اللہ نے، اچھی بات اور بری بات میں فرق کرنے کا سلیقہ سب کو آتا ہے نا، الحمدللہ۔ میں آپ کو بولوں کہ یہ فریج گھوم رہا ہے، آپ مانیں گا؟ کوئی مانے گا؟ نہیں مانے گا، سب سمجھتے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ تو الحمدللہ آپ تھوڑا سا سنجیدگی سے غور کریں گے اور مطالعے اور کھوج، ہے نا، کھوج کا جو ہے وہ مادہ رکھیں گے تو انشاءاللہ سب باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ صرف جو ہے اپنے آپ کو سنوارنا، اپنے آپ کو نکھارنا، اپنے آپ کو متقی بنا لینا، میں نمازی بن گیا، میں پرہیزگار بن گیا، ہاں میرا جبہ قبہ صحیح ہو گیا، میری داڑھی صحیح ہو گئی، میری نمازیں صحیح ہو رہی ہے، تو مجھے اطمینان آ جائے، یہ ایک مومن کا کردار نہیں ہے نا۔ مومن ایسا خود غرض نہیں ہوتا۔ مومن کیسا ہوتا ہے؟ مومن کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مجھے اگر جنت میں جانا ہے تو سب کو لے کر جانا ہے، اکیلا نہیں جا سکتا ہوں۔ سب کی فکر میں نے نہیں کی تو پھر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم کو یاد آ جانی چاہیے، جس کے اندر جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جاؤ فلاں 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 بستی کو پلٹ دو، تو حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ، ایک فلاں بستی کے اندر تیرا فلاں بندہ ہے جو پلک جھپکتے بھی تیری عبادت سے غافل نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ پہلے اس کو ڈالو پھر پوری بستی کو ڈالو، ہے نا۔ جو لوگوں، ایسا آدمی ہماری نظر میں جو ہے ہم لوگ کہتے ہیں بہت سیدھے آدمی ہے، بہت اچھے آدمی تھے یا ہیں، گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، یا اپنا کاروبار اور اپنا گھر بھلا، ایسا آدمی مسلمان اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ ایسی سادگی بیکار ہے، عقارت ہے۔
آدمی تو وہ ہے خیر الناس من ینفع الناس. اللہ کے رسول کیا کہا؟ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، لوگوں کے فائدے کی فکر کرے، خود غرض نہ ہو، ہر کسی کا درد اس کے سینے میں ہو. تو ہمارا مسلم معاشرہ، اور یہ جو ہے صرف بار بار سامنے باتیں آئی ہیں، کوئی نئی بات بتانے کے لیے تو میں کھڑا نہیں ہوا ہوں. ہم کو صرف یہ موقع، جمعہ کا موقع اللہ کا انعام ہے، اس کے اندر یاد دہانی، تذکیر کرنی ہے، ریپیٹیشن بار بار ہم کو جو ہے نا، کیونکہ ہم جو ہے آگ کے قریب رہیں گے تو گرمی ملے گی، اور کچرے کنڈے کے قریب رہیں گے تو بدبو ملے گی، عطر فروش کے پاس بیٹھیں گے تو عطر ملے گا. تو جو محفل میں ہم رہیں گے وہ محفل کے فائدے، اس کے اثرات ہم پر پڑنے ہی ہیں. اور ہم جو ہیں سب کے سب اپنی جگہ پر ذمہ دار ہیں. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہے نا، ہر کوئی تم میں کا مسئول ہے، ڈرائیور ہے، ہر کوئی جو ہے وہ چرواہا ہے، ہر کوئی جو ہے وہ رہبر ہے، رہنما ہے، گائیڈ ہے. آپ کو بہت سارے لوگ دیکھ کر اللہ کو پوجیں گے، اللہ کو سمجھیں گے، اسلام کو جانیں گے، اور وہ سب کی سمجھ، وہ سب کا عمل آپ کی جھولی میں، میری جھولی میں آنے والا ہے. اچھا کریں گے تو بھی، برا کریں گے تو بھی. برائی کو دیکھ کے خاموش نہیں بیٹھ سکتے، اور اچھائی نہیں کرنے لگے تو بھی ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے. اچھائی کا حکم دینا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ کی ذات پر ایمان کا تذکرہ تیسری اس میں کہا گیا. اور کیا کہا گیا؟ کہ یہ تمہارے کام ہیں، بھلائی کا حکم دینا، ریکویسٹ کرنا نہیں ہے، عاجز بننا نہیں ہے، کمزور بننا نہیں ہے. آپ کو ایسا اسٹرانگ بننا ہے. اسٹرانگ بولے تو ڈنڈا لے کر نہیں، اسٹرانگ بولے تو آپ کے اندر وہ ایبلٹی ہو، وہ قابلیت ہو، آپ کے اندر وہ ساری چیزیں آ جائیں، عمل ہو، کردار ہو، گفتار ہو، سمجھ ہو، بر وقت صحیح فیصلہ کرنے کی قوت ہو، معاملہ فہمی ہو. اتنا باصلاحیت اپنے آپ کو بنانا ہے ہر لحاظ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حکمت جہاں بھی ملے وہ لے لو، کیونکہ وہ تمہاری پونجی ہے نا. جو بھی حکمت ملتی ہے، اچھی بات ملتی ہے، اسے ہمیں لے لینا ہے. تو صرف نماز، روزہ، بار بار سنے ہم نے، صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 آئٹم کو ہم دین سمجھتے ہیں. یہ دین کے پلر ہیں، ٹوٹل دین نہیں ہے، پوری عمارت نہیں ہے. یہ 5 پلر بتائے گئے، یہ تو بنیاد ہے، اس پہ عمارت کھڑی ہوگی. لیکن خالی پلر کھڑے ہو گئے، دروازے نہیں، دیواریں نہیں، کھڑکی نہیں، چھت نہیں، ہاں، تو وہ عمارت کیا ہوگی؟ عمارت کہلائے گی؟ نہیں کہلائے گی. تو دین جو ہے وہ کیا ہے؟ بہت سارے شعبے رکھتا ہے. دین کے بہت سارے شعبے ہیں. یہ پریکٹس ہے، مسجد میں آ کر، رمضان آ کر، پیسہ آ کر زکوٰۃ کی، اور حج پہ جا کے حج کرنے کی، یہ ساری ورزش ہے، ہماری پریکٹس ہے. یہ ہماری کلاسز ہیں، اس میں ہم کو سکھایا جاتا ہے، ہماری تربیت کی جاتی ہے، ہم کو مشق کرائی جاتی ہے. اور وہ سب کر کے، ورزش کر کے، مشق کر کے، سیکھ کر فیلڈ میں آنا ہے. ٹوٹل یہی نہیں ہے. ایک آدمی سے کہا گیا کہ آپ جو ہے کسی آدمی کی تصویر بنا دو، مثال دے رہا ہوں میں. اس نے کیا کیا؟ آدمی کیا جو ہے وہ سارا چیزیں بنانا شروع کیا، اور اس کے بعد کیا کیا؟ اس کا ہاتھ جب بنایا نا، تو یہ جو انگوٹھا ہے اس کے اوپر بہت زور دیا اس نے. اس کو کیا کیا کہ اس آدمی سے بھی بڑا بنا دیا. اس انگوٹھے کو تصویر میں بہت بڑا بنا دیا. یا پھر کسی کو کار بنانے کے لیے دیے، تو اس نے کیا کیا؟ کار تو اچھی بنایا، لیکن اس کا ایک ٹائر جو ہے نا، اس پہ پورا پیسہ، انرجی، قوت، طاقت، اور بڑے سے بڑا کرنے کے لیے اس کو جو ہے ٹریکٹر کا ٹائر لایا اور بہت خرچہ کیا، بہت خوبصورت بنا دیا. تو وہ کار اچھی لگے گی؟ کام کی رہے گی؟ نہیں. اور وہ انگوٹھا جو بڑا کر دیا وہ عیب رہے گا، ہے نا. تو اسلام کیا ہے؟
اسلام بیلنسنگ کا نام ہے، توازن، عدل، قسط، انصاف، ہر کسی کے ساتھ انصاف ہو، ہر کسی کو اس کا حق دیا جائے، ناک بنائے تو برابر ناک کی طرح، ہونٹ بنائے تو ہونٹوں کی طرح، ہاتھ بنائے تو ہاتھوں کی طرح۔ اگر کوئی آدمی، اب اسلام جو ہے وہ بہت بڑے پوری کی پوری زندگی کا نام ہے نا، چند چیزوں کا نام نہیں ہے، ہم نے بار بار سنے۔ اور اگر ہمارا عمل ایسا ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک ٹریکٹر کا ٹائر لگا دیا کار میں، تو ہم کو لوگ کیا کہیں گے؟ عقل مند کہیں گے یا بیوقوف؟ اپنی اپنی جگہ جو ہے سب کو سوچنا ہے۔ تو یہ توازن، اسلام توازن سکھاتا ہے۔ تو اگر ہم نے صرف عبادات پہ زور دی ہے، ہماری نمازیں اچھی ہو گئی، ہم کونوں میں بیٹھ کے تسبیحات بہت اچھے پڑھ رہے ہیں، اور ہم کو جو ہے وہ کوئی غم نہیں، کوئی درد ہی نہیں ہوتا، کوئی کوڑن ہی نہیں ہوتی کہ معاشرے کے اندر یہ برائیاں پل رہی ہے، پنپ رہی ہیں، ہم سکون سے اپنی عبادت کر رہے ہیں، تو یہ وہی ہوگا کہ بڑا ٹائر، اس کے اوپر تو محنت ہو رہی ہے، باقی کار کو جو ہے بھول گیا۔ انگوٹھے کو تو بہت بڑا، بہت خیال کر کے اس نے بہت اچھا خوبصورت بنایا، اس کے پور سب ڈیزائن کری، سب کرا، اور پورے جسم کو جو ہے اس نے بھلا دیا تھا۔ ایسا نہیں ہونا، ایسا نہیں کرنا ہے ہمیں جو ہے وہ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ برابر حساب سے رکھنا ہے، جیسا اس کا حق ہے ویسا اس کو دینا ہے۔ یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ تو عبادات کرنی ہے، میں یہ نہیں کر رہا عبادات نہیں کرنی ہے نا، عبادات کے ذریعے ہم کو قوت ملیں گی، اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا تو ہم کو طاقت ملے گی۔ تہجد میں اللہ کے رسول کیسے کھڑے رہتے تھے، کتنا کھڑے رہتے تھے، استغفار کتنے کرتے تھے، تو ساری چیزوں کو جو ہے ہم کو لینا ہے، ساری چیزوں کو۔ میں یہ کنڈم کر رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے، یہ بھی کرنا ہے، لیکن صرف یہی کرنا ہے۔ کسی کے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بس تسبیحات کے پابند ہیں اور نمازوں کی بہت اچھی فکر، اچھی بات ہے، لیکن صرف اس پر ہی زور ہے تو پھر وہ اچھی بات نہیں ہے نا۔ وہ تسبیحات اور وہ نمازیں اور وہ اذکار وہ پھر فائدے کے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ آپ جو ہیں وہ اسلام پر پورے کے پورے عمل کریں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پوری طرح اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے اسلام پر عمل کرنا۔ جس وقت جو عمل سامنے ہے وہ عبادت ہے۔ ابھی عصر کا ٹائم ہی نہیں آیا تو میں عصر کی نماز پڑھوں تو کیا وہ عبادت ہے؟ نہیں ہے نا۔ رمضان نہیں آئے اور میں فرض روزے رکھوں، رمضان کے بغیر فرض روزے رکھنا چاہوں تو وہ فرض روزے ہوتے نہیں ہوتے، وہ دین نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ تو جس موقع پر جو مطالبہ ہم سے کیا جا رہا ہے وہ کرنا ہی دین ہے، عبادت ہے، اللہ کی چاہت ہے، اللہ کا مطالبہ ہے، دین کا تقاضا ہے، اور یہی فطرت ہے، اور دین اسلام دین فطرت ہے۔ تو ہم جو ہیں جیسے جمعہ کے دن یہاں پر آنے کے پابند ہیں، فرائض کے پابند ہیں، رمضان کے روزوں کے پابند ہیں، ویسے ہی ہمارا معاشرہ، ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ نہ آئے، ہمارے معاشرے میں اگر برائیاں ہیں تو اس کی نشاندہی ہم کریں، ان کو ہٹانے کی اور مٹانے کی اور روکنے کی حتی الوسع، حتی المقدور کوشش کریں۔ ہم سے پوچھا جائے گا تمہاری کتنی طاقت تھی، اور پھر ہم اللہ کو نعوذ باللہ جو ہے وہ بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، ہمارا عام زبان میں بول رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ اللہ کو کوئی بھی ایسا بہکا نہیں سکتا، ادھر ادھر بہانے بازی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے پاس سب علم ہے، اللہ کے پاس سارے تھرمامیٹر ہیں، اللہ کو معلوم ہے تمہاری طاقت کتنی تھی، کتنی کیپیسٹی تھی، کتنا کر سکتے تھے اور کتنا کیے، ہے نا۔ اور جواب اسی کو دینا ہے، جواب اسی کو دینا، اور ہر کسی کو دینا ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ماں بیٹے کو نہیں پوچھے گی، باپ اپنے کسی باپ کو نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا قیامت میں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جو ہیں اسلام پر پورا کا پورا عمل کریں۔ تو ایک برائی جو ہے وہ، چھوٹی چھوٹی برائیاں ہوتی ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی برائی بھی جو ہے جب مداومت اختیار کرتی ہے تو وہ گناہ کبیرہ ہو جاتی ہے، گناہ کبیرہ ہو جاتی ہے۔
تو ہم کو جو ہے وہ جہاں گناہ کبیرہ سے بچنا ہے وہاں ان چیزوں کو بھی گناہ کبیرہ نہیں بننے دینا ہے. تو وہ جو ہے جو دین نہیں جانتا, دین میں تھا نہیں, اللہ کی صحیح تعلیمات کا علم تھا نہیں تھا, جو بھی تاریخ ہو اس کی, لیکن اس کو جو ہے لوگوں نے بڑا بنا کر اس نے ایسا کیا تھا کہ اس نے جو ہے ہمارے حساب سے تو ایک غیر شرعی کام کیا کہ ایک عورتوں کو جو ہے عورتوں کے ساتھ لگا رہا. وہ جائز محبت تھی, ناجائز تھی, جو بھی تھی, بہرحال اس سے اپنے کو فکر یہ نہیں ہے. لیکن آج کے ماحول کے اندر, آج کے ماحول میں وہ ہو گئی ہے. آج کے ماحول کے اندر جو ہے وہ یہ ویلنٹائن ڈے جو لوگ مناتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے, وہ جو ہے لڑکا لڑکی ملتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, اور پھر وہاں سے جو ہے وہ ساری خباثتوں کی شروعات ہوتی ہے. ہمارا خاندان ہے نا, فرد, خاندان, معاشرہ, اور پھر ریاست, اور پھر وطن. تو ہمارا فرد کی جہاں پر ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہیں اچھے کام کریں, نیکیوں کو اپنائیں, برائی سے بچیں اپنے خود. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا معاشرہ بولے تو ہمارا سوسائٹی, ہمارا خاندان, ایک دوسرے سے جو تعلقات ہیں, ہے نا, ہم سب کے ایک دوسرے کے تعلقات ہیں. اور سب سے گہرا رشتہ, سب سے اول نمبر کا رشتہ جو قطع نہیں ہوتا سوائے کفر کے, وہ کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ہے نا. ہم آدم کی اولاد ہیں اور یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں, لہٰذا ہمارا رشتہ, یہ رشتہ سب سے زیادہ مضبوط ہے. تو ہمیں اپنے خاندان کی فکر کرنا, معاشرے کی فکر کرنا, ہے نا. معاشرہ بنتا ہے خاندان سے, خاندان بنتا ہے افراد سے, ہے نا, لوگوں سے خاندان بنتا ہے, اور خاندان سے جو ہے بہت سارے خاندان مل کر ایک سوسائٹی اور معاشرہ بنتا ہے. تو یہ معاشرے کو سدھارنا, معاشرے کی برائیاں دور کرنا. آج کل کیا ہے, شادیاں ہو رہی ہیں, دلہا دلہن سج کر بے پردگی کے ساتھ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں. عورتیں اسکولوں کے اندر بچیوں کو جو ہے وہ ڈانس کرایا جا رہا ہے نا, اسکولوں کے اندر ڈانس کرایا جا رہا ہے, اور ماں باپ کے کانوں پر جوں بھی نہیں رنگتی. ایسی بے حسی, ایمان ایسا مفلوج ہو گیا ہے کہ وہ اسکولوں سے ان کو پرہیز بھی نہیں ہے اور اس پر اعتراض بھی نہیں ہے. تو یہ بہت غلط بات ہے. ایک مسلمان ایسا نہیں ہوتا, ہے نا. ایسے اسکول کے اندر داخل ہی نہ کریں, ایسے اسکولوں کا بائیکاٹ کریں جہاں پر جو ہے غیر اسلامی کام کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو, بچوں کو سکھائے جاتے ہیں. ہمارے بچوں کو تو ہم وہاں تربیت کے لیے بھیج رہے ہیں, لیکن کیا ہے, وہاں پر جو ہے اسٹیج کے اوپر ڈانس کا مقابلہ کرایا جا رہا ہے, گانے گوائے جا رہے ہیں. تو یہ جو ہے برائی, یہ برائیاں جو ہیں شادیوں کے اندر جو ہے وہ پردے کا کوئی لحاظ نہیں. خلط ملط ہونا, یہ جو ہے بہت بڑی برائی ہے. مرد اور عورتیں, مرد اور عورت جو ہے دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں, لیکن ایک دوسرے کے لیے جاذب ہیں, ہے نا. لو چمک, مقناطیس, ایک دوسرے کی وہ فطرت ہے نا. میرے تقوی کو کوئی شے میرے تقوی کو توڑ سکتی نہیں. میرے تقوی کو, شاعر کہتا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, کوئی شے میرے تقوی کو توڑ نہیں سکتی, شرط یہ ہے کہ تیرے پازیب کی جھنکار نہ ہو, ہے نا. پازیب کی جھنکار جو ہے نا وہ اچھوں کو لڑکا دیتی ہے, اچھے ڈھسل جاتے ہیں, پھسل جاتے ہیں. بڑی آزمائش کی چیز ہے نا. زر, زن, زمین. زن کے معنی عورت, زر کے معنی سونا پیسہ, اور زمین, یہ تینوں چیزوں کے اوپر بہت قتل و غارت گیری ہوتی ہے. فتنہ فساد ہوتے ہیں, خاندان برباد, جانیں تلف. شیطان کے آسان راستے ہیں یہ. شیطان یہاں سے حملہ کرتا ہے. تو ہم کو جو ہے یہ موقع آیا ہے, تو یہ باتیں بھی دین ہیں کہ ہم کو جو ہے یہ ہمارے بچوں کو جو ہے سمجھانا ہے. ہماری بچوں کو نہیں بلکہ سارے جتنے لوگوں کو ہم ملتے رہیں گے, ہاں, یہیں آنا, یہیں کھڑے ہونا اور جمعہ کی تقریر کرنا ضروری نہیں ہے, بہت بڑا عالم بننا ضروری نہیں ہے. یہ بات سب کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب تک ازدواجی رشتے میں نہیں بندھ جاتے, جب تک میاں بیوی نکاح نہیں ہو جاتا, جب تک جو ہے کوئی مرد اور عورت جو ہے وہ مل نہیں سکتے.
ہے نا. ملنا ہے تو اس کے طریقے ہیں, ہے نا. قرآن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, ہماری مائیں, ان کو پورا سکھایا گیا, ہے نا. سورہ نور اور سورہ احزاب, یہ 2 صورتیں آپ جو ہے نا وہ پڑھیں. اس کے اندر جو ہے وہ کن سے مل سکتے, کیسا مل سکتے, کتنا سنور سکتے, کیسا سنور سکتے, کتنی اجازت ہے, وہ ساری تفصیلات آپ کو جو ہے وہ ملیں گی. یہاں پہ وقت جو ہے وہ اتنا نہیں ہے. آپ جو ہے وہ سورہ نور 24 نمبر کی آیت اور سورہ احزاب 33 نمبر کی آیت سورہ, تو یہ 2 صورتوں کا جو ہے نا آپ مطالعہ کریں. تو اللہ, میں نے آپ کے سامنے خطبے میں ایک آیت پڑھی, اس سے پہلے ایک آیت بتاتا ہوں میں. ایک آیت اس سے پہلے میں نے آپ کو سنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ قرآن کو فرض کیا ہے, اور کیوں فرض کیا اس کی وجہ اس میں بتائی کہ تمہارا جو اعلیٰ مقام ہے, مرتبہ ہے, وہاں پہنچانے کے لیے تم پہ فرض ہے, تم پہ کوئی زیادتی نہیں ہے, ہے نا. تمہاری خود ضرورت ہے, قرآن کا فرض ہونا ہم پر ہماری ضرورت ہے, ہمارا تقاضا ہے, اس لیے اللہ نے کیا ہے. سورۃ انزلنا, یہ سورہ نور 24 نمبر کی جو سورت ہے اس کی پہلی آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں. سورۃ انزلناہا وفرضناہا, ہے نا. سورۃ انزلناہا, ہم نے اس کو نازل کیا, وہ فرضناہا, اور فرض کیا. قرآن کہہ رہے ہیں قرآن کی ساری باتیں فرض ہیں, ہم میں سب ایمان رکھتے ہیں, لیکن خالی ایمان رکھنا, ایمان کا ثبوت کیا ہے؟ عمل, ہے نا. آگ میں ہاتھ ڈالوں گا تو ہاتھ جلے گا, تو آگ میں ہاتھ ڈالوں گا تو ہاتھ جلے گا, یہ ایمان ہے. لیکن ہاتھ نہیں ڈالنا یہ عمل ہے, تو عمل ہونا کمپلسری. عمل اس کے خلاف ہو رہا, میں ہاتھ ڈال دے رہا, پھر بھی معلوم ہے 10 مالے سے کودوں گا تو ہاسپٹل جاؤں گا یا قبرستان, اس کے باوجود میں کودوں گا تو یہ عمل نہیں ہے, ہے نا. اور نہیں کود رہا ہوں تو یہ عمل بھی ہے اور عقل بھی ہے, یہ ہونا ہے. تو سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات, کھلی کھلی آیتیں اس کے اندر اللہ رب العالمین نے نازل کی ہیں. کوئی گنجلق, کوئی نہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے, ایک دم صاف صاف بات ہے. لعلکم تذکرون, تاکہ تم نصیحت حاصل کرو, تاکہ تم سدھر جاؤ, تاکہ تم قرآن والے بن جاؤ. ذکر قرآن کو بھی کہتے ہیں. انا انزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. دوسری آیت اس سے پہلے جو ہے معاشرے میں یہ جو برائی ہے, جو کسی مسلم نے نہیں کیا, کسی عالم کی سنت نہیں, اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی نہیں ہے, کسی دیندار آدمی کی نہیں, کسی بزرگ کی نہیں ہے, بلکہ ایک نصرانی, ہاں, اور نصرانی اور یہودی, ان کے نقش قدم پہ چلو گے تو سیدھا دوزخ ہمارا ٹھکانہ بنے گا. قرآن کے اندر صاف صاف بتا دیا گیا ہے. تو ہمارے بچوں کو, ہمارے لوگوں کو, ہماری مسلم گیدرنگ کو بتائیں کہ یہ جو ہے ایک عیسائی کا عمل ہے, کسی بدبخت کا عمل ہے, اسلامی عمل نہیں ہے. ہم کو یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ ہم جو ہے ایسے کوئی ڈے منائیں. ہاں, محبت, ناجائز محبت, اچھی محبت, محبت اسلام کا نام ہی محبت ہے. محمد اور محبت کتنا قریب قریب ہے. محمد آئے اس لیے کہ محبت سکھائیں, تو ہم کو محبت سے اعتراض نہیں ہے, محبت ہی ہے, ہم ہر کسی کے ساتھ محبت سے رہیں گے. لیکن جو ہے ناجائز محبت نہیں. ناجائز محبت کیا کرتی ہے؟ ایسے جو ہے بچے پھر ملتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ شکایتیں یہ ہوتی ہیں, اور پھر طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں, معاشرہ بگڑ جاتا ہے, خاندان بگڑ جاتا ہے, سب کچھ اجڑ جاتا ہے. یہاں سے شروعات ہوتی ہے, یہ چھوٹی چیز مت سمجھیں اس کو. ہاں, تو ایسے جو ہے وہ سب بچوں کو ہم کو جو ہے وہ منع کرنا ہے, اور ان کو کیا بتانا ہے؟ یہ آیت بتانا ہے. دیکھیے, انیس نمبر کی آیت ہے اسی سورے کی. ان الذین, بے شک وہ لوگ, یحبون, محبت کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں, آمادگی ظاہر کرتے ہیں, تیار ہو جاتے ہیں, ہے نا. بہت سارے ترجمے آپ یہ کر سکتے ہیں. ان تشیع الفاحشہ, کہ وہ جو ہے چاہتے ہیں, اس بات کو پسند کرتے ہیں نا, یحبون, پسند کرتے ہیں کہ وہ پھیلے. فاحشہ, فاحش, بے حیائی, بے حیائی پھیلے, جو چاہتے ہیں.
ہے نا. اب یہ چاہنے میں جو ہے نا وہ بھی آ جاتا ہے کہ شادیوں میں ہمارے بچی کو ہم جو ہے بے پردہ لوگوں کے سامنے ماڈل بنا کے پیش کریں, ہم کو کوئی تکلیف نہ ہو, احساس نہ ہو, ہماری بچی کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں نمونہ بنا کر. ہاں, یہ اسلام میں جائز نہیں ہے کہ ہم جو ہیں بن سنور کر لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کسی بھی موقع پہ, اگر عام دنوں میں دین یہاں ہے تو شادی کے اسٹیج پر بھی دین وہی رہے گا. ہاں, تو یہ ساری برائیاں, پردہ ہو, عورتوں کے اندر رہیں, عورتیں ہماری بچی عورتوں کے اندر بن سنور کر رہے. ہاں, اس کے جو محرم ہیں, محرم کی تفصیلات بھی آپ کو یہ دونوں سوروں کے اندر مل جائے گی, تو ان کے سامنے وہ بن سنور سکتی ہے. اور عورتوں کو کیا حکم دیا گیا کہ اپنے شوہروں کے لیے سنوریں, لیکن وہ شوہروں کو چھوڑ کے سارے لوگوں کے لیے سنورتی ہیں, کتنے گھنٹے لگا دیتی ہیں میک اپ میں. تو یہ جو ہے یہ ہم نے نہیں سکھایا انہیں, ہماری یہ ہے کوتاہی ہے, ہم کو سکھانا ہے, ہم کو تربیت کرنا ہے, خود سیکھنا ہے اور پھر سب کو سکھانا ہے. تو یہ جو ہے ہم کو بتانا ہے. تو یہ آیت کیا بتا رہی ہے, اگر کوئی ایسا چاہتا ہے کہ فحاشی پھیلے یا پھیل رہی ہے تو پسند کرتا ہے نا, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, ان لوگوں میں جو ایمان والے ہیں, ہے نا. یہ معاشرہ مسلمانوں کا ہے. اب ہمارے جو ہے یہ بچے اگر ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں اور ہم ان کو نہیں روکتے ہیں تو یہ ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے نا. تو ایمان والوں کے معاشرے کے اندر برائی پھیلے, ہم اس کو گویا پسند کر رہے ہیں. یہ آیت کے اس میں آتے ہیں زد میں ہم, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے, خالی عذاب نہیں, خطرناک عذاب ہے, دردناک عذاب ہے. پھر دنیا کے اندر بھی بعد میں پریشانی ہوتی, بچہ مان رہا نہیں, بچہ سن رہا نہیں, میں کوئی یہ نہیں کرتا, میں ان کے جو ہے وہ کھانے پینے کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں, سکون کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں, کہیں کچھ چلتی نہیں, کہیں کچھ یہ نہیں ہوتی ہے, عزت نہیں کرتے پھر بچے. تو ہم نے اپنا کام نہیں کیا تو پھر ایسا ہونا ہے. آپ جو ہے نا اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو قرآن کے حوالے کر دو, قرآن ان کو جو ہے وہ ساری چیزیں حوالے کرے گا, ساری چیزیں قرآن دے دے گا. اپنے آپ کو بھی حوالے کرو قرآن کے, اور اپنے بچوں کو بھی قرآنی تعلیمات سے سنواریں گے تو ان کو ایک دم خالص ہونا, ایک دم قیمتی چیز جو ہے وہ ملے گی, کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. تو یہ جو ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, آخرت کے اندر تو باقی ہے, آخرت کا عذاب تو تصور ہی نہیں کر سکتے. دنیا کے اندر بھی عذاب دیتا ہے, پورا معاشرہ خاندان بگڑ جاتا ہے, پوری کی پوری سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ایسے بچے ہوتے ہیں کہ ناک میں دم کر دیتے ہیں پھر, ہے نا, ہماری سنتے نہیں ہیں اور کچھ بھی واقعات کرتے ہیں, کچھ بھی جو ہے ہم کو زخم پہنچاتے ہیں, کوئی بھی نئی مصیبتیں کھڑے کر دیتے ہیں, ماں باپ کی قدر نہیں کرتے ہیں, خالی دنیاوی تعلیم خالی دیے اور یہ تربیت قرآنی تعلیم, قرآنی بات, اسلامی بات اس کو نہیں پہنچائے تو پھر کون سا ایک وقت آتا ہے کہ ماں باپ ڈرتے ہیں کہ میرا بچہ تو اتنا لائق فائق ہو گیا تو کہیں وہ غصہ نہ ہو جائے, اس کو غصے سے وہ رکتا نہیں ہے دینی تعلیم نہیں دینے سے. اور ایک عالم کو اگر آپ نے بچے کو عالم بنایا, دینی تعلیمات سے سنوارا نکھارا, پورا عالم بنانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن دینی تعلیمات دینا ضروری ہے. دین ہی ہے, اسلام ہی ہے جو آپ کو سکون دے سکتا ہے, سلامتی دے سکتا ہے, سیدھی بات. تو اسلام کی ساری باتیں اپنے خود بھی استعمال کرنا اور اپنے بچوں کو بھی, اپنے ملنے جلنے والوں کو, اپنے رشتہ داروں کو سکھانا, یہ جو ہے سب سے بڑی ذمہ داری ہے ہم پر. تو ہمارا معاشرہ نکھرے گا, سدھرے گا, سکون اعلیٰ ہوگا. تو ہر برائی کو دیکھ کر اس برائی کے لیے کھڑے ہو جانا, اس برائی کے لیے کوششیں کرنا, اور کوششیں انتھک کوششیں, حتی الوسع کوششیں کرنا, اور اس احساس کے ساتھ کوشش کرنا کہ اللہ کو معلوم ہے میری کتنی کیپیسٹی ہے اور میں کتنا کر رہا ہوں, اور اس کو مجھے جواب دینا ہے, کل میں کیا جواب دوں گا. ایسا جو ہے یہ عمل, اور پورے اخلاص کے ساتھ, کسی ریاکاری کے لیے, کسی بندے کے لیے نہیں, کسی مولوی ملا کے لیے نہیں, کسی جماعت کے لیے نہیں, بلکہ اللہ کے لیے, ہے نا. مخلصین لہ الدین, اپنا دین, اپنے زندگی گزارنے کے نیم, طریقے, اطوار, ڈھنگ,
قوانین سارے کے سارے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، ہے نا. کسی سے مجھے ریٹرن نہیں چاہیے، کسی کو خوش نہیں کرنا ہے، کسی کو خوش نہیں، کسی کی رعایت نہیں کرنی ہے، کسی کے بارے میں نہیں سوچنا ہے. جب بھی کرنا ہے، جب بھی سوچنا ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے، مخلصین لہ الدین. تو ہم کو جو ہے وہ، اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، یہ برائی، جو بھی برائی یہ تو آئی ہے ابھی 14 فروری کو آ رہی ہے، اگر اس برائی کے خلاف ہم نہیں کھڑے ہوتے ہیں، معاشرے کو سدھارنے کی ہماری فکر نہیں ہوتی ہے، ہمارے کانوں پر جو نہیں رینگتی ہے، ہمیں کسک اور درد محسوس نہیں ہوتا ہے، تکلیف نہیں ہوتی ہے، تو ہمارا ایمان مفلوج ہے، ہماری عبادتیں زنگ آلود ہیں، ہماری عبادتیں نہیں ہیں، یہ قبول نہیں ہوں گی. وہ انگوٹا بڑا کر کے خالی ایک چیز پہ محنت کر کے بڑا ٹائر لگا کے کچھ نہیں ہونے والا. سب چیزوں کے اوپر ہم کو محنت کرنا ہے، ساری برائیوں کو ختم کرنا ہے جس وقت جو آتی ہیں. تو ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ سب علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے ہو. تو یہ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی گئی، مانگنے کے لیے کہا گیا. کیا کہا گیا؟ قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. اور اس کے بعد کیا کہا گیا؟ وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. ہے نا. اگر عصا نہ ہو، عصا کے معنی ڈنڈا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا، تو عصا کے بغیر موسیٰ نہیں ہے. کار کلیمی ہے بے بنیاد. علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ اگر عصا نہ ہو تو کار کلیمی ہے بے بنیاد. تو اپنے آپ کو، عصا کا مطلب طاقت حاصل کرو، علم طاقت ہے سب سے بڑی، صلاحیت، ایبلٹی، معلومات، ہاں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عمل. ہاں، تو یہ کرو گے، اس کے بعد یہ سب کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مقام دے گا، اللہ تعالیٰ قوت دے گا، اللہ سارا ساتھ دے گا، اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا. اور پھر ہم جو ہیں جو اشارہ کریں گے، جو چاہیں گے، اللہ تعالیٰ چاہتوں کو بھی پورا کرے گا. کوششوں تو چھوڑ دو، کوشش جو کر رہے ہیں ہم، اسٹرگل جو کر رہے ہیں اس کے ذریعے تو کرے گا ہی کرے گا. سارے اسباب بنیں گے، ساری چیزیں موافقت میں آئے گی، سب جگہ سکون ہوگا، ہے نا. ہر جگہ پوری دنیا جو ہے نا پیاسی ہے، پوری دنیا سسک رہی ہے. ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر یہ بیماریاں ہیں، دوسرے لوگوں کے اندر بھی ہیں. تو ہم کو یہاں بھی کرنا ہے اور وہاں بھی کرنا ہے کام. تو یہ کام جو ہے ہمیشہ کرتے رہنا ہے ہر جگہ پر. خالی یہ چند عبادتیں جو ہے وہ ہمارے پہ لازم نہیں ہے، بلکہ ساری چیزیں. ان الذین یحبون، یہ آیت جو بتا رہی ہے کہ کوئی اگر یہ بات پسند کرتا ہے کہ فحش، بے حیائی مسلم معاشرے میں، ادھر کیا کہا گیا ہے؟ فی الذین آمنوا. ایمان والے کون ہیں؟ مسلم معاشرہ، مسلمانوں کے اندر پھیلے. اگر کوئی ایسا چاہتا ہے تو لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. بہت ساری آیتیں ہیں. الزانیۃ والزانی، پھر وہ احکامات ہیں. یہ پھر یہاں یہ ہوتا ہے کہ پھر زنا ہونے لگتا ہے، پھر وہ جو ہے معاشرہ جو ہے کیسا بگڑتا ہے. پھر زانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایک بات بتا کے جو ہے ختم کرتا ہوں. الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ. کتنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا گرا ہوا ہے وہ جو زنا کرتا ہے. اور یہ زنا کی شروعات ہے، یہ ہے نا. وہ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان سے پوچھا گیا کہ تم جو ہے فساد کیسے کرتے ہو؟ تو اس نے کیا کیا؟ ایک گڑ تھا، گڑ کے اس میں انگلی لگایا اور دیوار پہ لگا دیا اور چلے گیا. اب کیا ہوا؟ وہاں پہ جو ہے مکھیاں آنے لگی. مکھیاں آ کے بیٹھی، پھر اس کو جو ہے وہ بلیاں جھپٹی، کسی کا کوئی نقصان ہوا، وہ انسان اس کو روکنے گئے اور پھر انسانوں میں اتنا بڑا فساد ہو گیا، وہ جھگڑے سے وہ شروع ہو گیا. وہ ایک مثال ہے. تو شیطان اتنا سا یہ کرتا ہے. تو یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. تو ایسی ساری خرافات کو ہم کو روکنا ہے، خود بھی بچنا ہے اور اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے. اپنے معاشرے کو سدھارنا اسلام ہے، عبادت ہے. معاشرے کی فکر کرنا، ہر برائی کے لیے کھڑے ہو جانا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہر نیکی کے لیے کھڑے ہو جانا، نیک کام کرنے کے لیے، کرانے